بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد صفم کتاب البیع سبق نمبر 11 گفتگو تھی اولیاء تصرف میں سے ولایت عدول المومنین کے بارے میں۔ تو آج کے اس درس میں ہم چند روایات کا ذکر کریں گے کہ یہ روایات ان میں سے بعض اس قیم مومن کی عدالت کو شرط قرار دیتی ہیں اور بعض کہتے ہیں وثاقت کافی ہے، اور اسی طرح جناب مصنف کے نظریے کی ابتدائی وضاحت کریں گے، اور انشاءاللہ سبق نمبر 12 میں جناب کی تحقیق کو بیان کریں گے۔ جناب شیخ انصر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کو سبق نمبر 12 میں اس کے بعد والے درس میں ذکر کریں گے۔ اشتراط عدالت مومنین پر روایات کے بارے میں گفتگو ہے۔ ان میں سے پچھلے درس میں متن صحیح محمد ابن اسماعیل کو ہم نے ذکر کیا تھا۔ آج اس میں جو 4 احتمالات ہیں، ایمان یا تشیع، وثاقت اور اسی طرح فقاہت اور عدالت، کہ یہ 4 احتمالات ہیں اس روایت میں، ان میں سے کون سا احتمال جناب مصنف قبول کرتے ہیں؟ تو زیادہ تر وہ عنوان عدالت کو قبول فرما رہے ہیں، البتہ آخر میں اپنا میلان وثاقت کی طرف بھی فرماتے ہیں، اور پھر وثاقت کے کافی ہونے کے لیے انہوں نے 2 روایات بھی ذکر کی ہیں۔ ان میں سے ایک جناب علی بن ریاب کی صحیح ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں صرف قیم کافی ہے، قیم کی وثاقت کافی ہے، عدالت ضروری نہیں، اور اس طرح جناب زرع کی روایت جناب سمع سے وہ بھی کہتے ہیں کہ صرف وثاقت کافی ہے۔ البتہ آخر میں جناب اسماعیل ابن سعد کی روایت ذکر کرتے ہیں امام رضا علیہ السلام سے، کہ اس میں یہ ہے کہ عنوان عدالت ضروری ہے، وثاقت کافی نہیں ہے۔ فرماتے بناء علی ان المراد من المماثلہ، امام نے وہاں پہ فرمایا تھا کہ اگر کہ یہ مثل کا او مثل عبد الحمید ہو تو لا باسا۔ اب اس مماثلہ سے کیا مراد ہے؟ اس میں 4 احتمالات ہیں۔ اما المماثلہ فی التشیع، شیعہ ہونا ضروری ہے کیونکہ راجل منا ہے، اور یہ افراد بھی کیا ہیں؟ انہی میں سے، لذا مماثلہ در تشیع۔ دوسرا احتمال او فی الوثاقہ، نا جیسا بھی ہو شخص، مہم یہ ہے کہ قابل وثوق ہونا چاہیے ایک، اور اس طرح وملاحظت مصلحت الیتیم، یتیم کی مصلحت کو لحاظ کرنے والا ہو، ملاحظہ کرنے والا ہو، اگرچہ وَإِن لَمْ يَكُنْ شِيعًا، اگرچہ شیعہ نہ بھی ہو۔ تیسرا احتمال او فی الفقاہہ، کہ مماثلت میں جناب فقاہت مراد رہے ہیں، یعنی یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یکون من نواب الامام علیہ السلام عموماً فی القضاء بین المسلمین، کہ اگر یہ شخص امام کے نائبین میں سے نائب عمومی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان قضاوت میں ان کی نیابت عامہ ہے تو ٹھیک ہے۔ چوتھا احتمال او فی العدالت، کہ مراد عادل ہونا ہے۔ خوب، یہ 4 احتمالات ہیں۔ والاحتمال الثالث منافی لاطلاق المفہوم، ان 4 احتمالات میں سے جناب شیخ انصر رحمۃ اللہ علیہ احتمال سوم کو قبول نہیں فرما رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر مراد فقاہت ہو تو یہ مفہوم کے اطلاق سے منافات رکھتا ہے، کیونکہ جناب نے ارشاد فرمایا لا باس بہی، لا باس بہی اگر اس صورت میں ہو کہ جب انسان فقیہ ہو تو لا باس بہی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ لا باس بہی چاہے فقیہ متحذر ہو یا متحذر نہ ہو، تمام صورتوں میں کیا باس ہے، حرج ہے، دراصل اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ لذا فرماتے ہیں والاحتمال الثالث، تیسرا احتمال کہ وہ شخص اس کو قیم بنانا چاہیے کہ جو فقیہ ہو، تو یہ منافات رکھتا ہے اطلاق المفہوم، مفہوم کے اطلاق کے ساتھ، کہ مفہوم کیا کہتا ہے کہ علی ثبوت البعث، کہ بعث ثابت ہے مع عدم الفقیہ ولو مع تعذرہ، اگر فقیہ نہ ہو یا فقیہ متعذر ہو تو بعث ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ ان کان مثلو کا
او من مثل عبد الحمید فلا باس بہ، یعنی لا باس ہے اس صورت میں کہ جب آپ کی مانند عبد الحمید کی مانند فقیہ ہو. تو اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ اگر وہ شخص فقیہ نہیں ہے یا متعذر ہی کیوں نہیں، جائز نہیں ہے اطلاق اس کے اندر. فرماتے ہیں وہذا بخلاف الاحتمالات الاخر، فرماتے یہ باقی احتمالات کے خلاف ہے کہ فإن الباس ثابت للفاسق، کہ باس فاسق ہونے کی صورت میں ہے، اب الخائن یا خائن کی صورت میں کافی ہے باس ہے، اب المخالف یا شخص عامہ میں سے ہے، مخالفین میں سے. وإن تعذر غیرهم، اگرچہ غیر ان کے متعذر ہوں تو ان تین صورتوں میں باس ثابت ہے، حرج ہے. یعنی فاسق قیم نہیں بن سکتا، خائن نہیں بن سکتا اور اس سے مخالف نہیں بن سکتا، نہ یہ کہ حتماً فقیہ ہونا ضروری ہے. فتعین عہدها الدائر بینہا، پس یہ جو احتمالات انہوں نے ذکر کیے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. بس ان میں سے ہم فقاہت کو نکال کے باقی جو تین ہیں، تشیع، وثاقت یا عدالت، ان میں ہماری گفتگو ہونی چاہیے. فقاہت کو ہم بالکل درمیان سے نکال دیتے ہیں. لذا فرماتے ہیں فیاجب الاخذ فی مخالفت الاصل بالاخص منها، تو جب احتمال دائر ہو ان تین کے درمیان، کیا صرف شیعہ ہو یا موثوق ہو یا عادل ہو، تو مسئلہ چونکہ مسئلہ مخالف اصل ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ کسی پہ کوئی سرپرستی حاصل نہیں. تو ان تین احتمالات میں سے وہ احتمال کہ جو قدر متیقن بن سکتا ہے اور جو زیادہ خصوصی ہے اسی کو لینا چاہیے، اور وہ کہ عادل ہونا ہے، وہ عادل. فیاجب الاخذ فی مخالفت الاصل بالاخص منها، یعنی من هذه الاحتمالات الثلاث، وہ العادل، اور وہ ان کا عادل ہونا ہے. یہاں تک جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کلام سے ظاہر ہے کہ عادل ہونا شرط ہے. لیکن پھر کیا فرماتے ہیں، لیکن الظاہر من بعض الروایات کفایت الامانت و ملاحظت مسئلۃ الیتیم، بعض روایت سے یہ ظاہر ہے کہ صرف امین ہونا کافی ہے. اگر شخص امین ہے تو ٹھیک ہے، اور اس میں ایسا شخص ہے کہ جو یتیم کی مصلحت کا لحاظ کرنے والا ہے تو کافی ہے، یعنی صرف قابل وثوق ہونا کافی ہے. تو اگر ان روایات طرف ہم نگاہ کریں تو فیکون مفسرا لاحتمال الثانی فی وجہ مماثلۃ المذکورۃ فی الصحیح، ان میں سے جو دوسرا احتمال ہے یعنی فی الوثاقۃ و ملاحظۃ مسئلۃ الیتیم وان لم یکن شیعا، وہ جو دو روایت جو آگے آئی ہیں وہ گویا مفسر ہے اس احتمال ہے دوم کے، پس موثوق ہو، قابل وثوق ہو اور یتیم کی مصلحت کے لحاظ کرنے والا ہو کافی ہے. وہ روایات جو ہیں ففی، وہ نہیں یہاں پہ ففی صحیحۃ علی بن ریاب، اور جناب علی بن ریاب کی جو صحیحہ ہے اس میں یہ مضمون ہے رجل مات وبینی وبین القرابہ، کہ عرض کرتے ہیں امام کی خدمت میں کہ شخص مر گیا، میرے اس کے درمیان رشتہ داری ہے، وترک اولادا صغارا وممالک غلمانا وجواری ولم یوصب، میرے اور ان کے درمیان رشتہ داری اور قرابت ہے، وہ اپنی چھوٹی اولاد چھوڑ گئے ہیں اور ان کے غلام ہیں، مرد اور کنیزیں ہیں، ولم یوصب، اور کسی کو وصیت بھی نہیں کر گیا. تو کیا کرنا چاہیے؟ فما ترى فی من یشتری منہم الجاریہ فیتخذها ام ولد، تو اب کیا فرماتے ہیں کہ شخص ان میں سے ایک جاریہ کو خرید کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کو ام ولد بنا دے، اور وما ترى فی بیہم، اور یہ جو غلام وغیرہ ہیں ان کی بیع کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ قال، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان کان لهم ولی یقوم بامرهم باع علیہم ونظر لهم وکان معجورا فیہم، فرماتے ہیں اگر ان کے درمیان ایسا قیم اور ولی موجود ہے کہ جو ان کے امور کو انجام دیتا ہے اور ان کی خرید و فروخت کرتا ہے ان کی مصالح کے مطابق،
اور ان میں معجورن فیہم یعنی مراد ہوئی خرید و فروخت ہے، اور اس کا جو اجر و وصولی ہے یہ انہی اولاد صغار پہ خرچ کرتا ہے، تو فرماتے ہیں وہی شخص کافی ہے ان کے لیے، وہی شخص کافی ہے، یعنی واقع وہ امین ہے، قابل وثوق ہے کہ یہ تمام کاروبار کرتا ہے اس اولاد صغیر کے لیے، تو وہی کافی ہے۔ کل تو میں نے دوبارہ عرض کی فما تری فی من یشتری منہم الجار ویتخذ ام ولد، کہ ان میں سے یہ بھی تو ہے کہ وہ جاریہ کو بیچنا چاہتا ہے تاکہ اس کو ام ولد بنا دے، تو بالآخر یہ مسئلہ خرید و فروخت ایسی خرید و فروخت ہے کہ جس میں باعث فروج ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ فقال، تو جناب نے ارشاد لا باس بذلک، اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اذا باع علیہم القیم بامرہم الناظر فیما یصلحہم، اگر ایسا ان کے درمیان قیم موجود ہے کہ جو ان کے امور کی نگرانی کرتا ہے، ایسی نگرانی کہ جن میں ان افراد کے لیے اولاد صغار کے لیے مصلحت ہے، ولیس لہم ان یرجعوا فیما فعلہ القیم بامرہم الناظر فیما یصلحہم، اور ان کے لیے نہیں ہے کہ وہ ان مسائل میں کسی دوسرے کی طرف رجوع کرے سوائے اس قیم کے کہ جو قیم ناظر ہے ان کی صلاح چاہتا ہے۔ تو اس روایت کا مضمون یہ بیان فرما رہا ہے کہ اگر قابل وثوق شخص ہے، امین شخص ہے، اور ان کی مصلحت کو جاننے والا شخص ہے تو کافی ہے۔ اور اسی طرح موثقۃ ذرع عن سماع، موثق سماع میں یہ ہے فی رجل مات وله بنون و بنات صغار و کبار، شخص مر گیا، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، چھوٹے اور بڑے بھی ہیں، من غیر وصیت، لیکن وصیت نہیں کر گیا، ولو خدم و ممالک، اس کے خادم بھی ہیں، اس کے غلام بھی ہیں، و عقد، اور وہ کاروبار کے کچھ عقد وغیرہ بھی کر گیا ہے، تو کیف یسن الورثہ بقسمت ذالک، تو ورثہ اس کی تقسیم میں کیا کریں، کس کی طرف رجوع کریں؟ قال، تو امام نے فرمایا ان قام رجل ثقہ، اگر ان کے درمیان ایسا شخص ہے کہ جو قابل وثوق ہے، قاسمہم ذالک کل فلا باس، جو اس تمام کو تقسیم کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ خوب، تو یہاں مراد کیا جناب کی بناء علی ان المراد من یوثق بہ، کہ امام یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہے کہ جو قابل وثوق ہے تو وہی کافی ہے۔ وَيَطْمِئِنُّ بِفِعْلِ عُرْفًا، اور عرفاً اس شخص کے افعال سے انسان راضی رہتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ فِي مَلْكَةُ الْعَدَالَةِ، اگرچہ وہ عدالت کے ملکے تک نہیں پہنچا لیکن باوثوق آدمی ہے، عرفاً تو کافی ہے۔ یہاں تک بس احتمال سوم کو جناب نے تقویت دی ہے کہ قابل وثوق ہونا کافی ہے، لیکن اس کے بعد ایک اور روایت کا ذکر فرماتے ہیں کہ جس میں عدالت شرط ہے، لیکن فی صحیح اسماعیل ابن سعد، صحیح اسماعیل ابن سعد میں ایسے الفاظ موجود ہیں کہ ما یدل علی اشتراط تحقق عنوان الادارہ، کہ انہیں عادل ہونا شرط ہے، جب تک عدالت کا عنوان محقق نہیں ہوتا تب تک صحیح نہیں ہے۔ مثلا کس طرح روایت ذکر فرماتے ہیں، قال، جناب اسماعیل ابن سعد عرض کرتے ہیں کہ سألت الرضا علیہ السلام عن رجل، میں نے امام سے پوچھا، امام رضا علیہ السلام سے پوچھا، عن رجل یموت بغیر وصیت، ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جو مر جاتا ہے بغیر وصیت کیے، وَلَهُ وَلَدٌ صِغَارٌ وَكِبَارٌ، اس کے چھوٹے بڑے بیٹے ہیں، أَيَحِلُّ شِرَاءُ شَيْءٍ مِّنْ خِدَمِهِ وَمَتَاعِهِ مِنْ غَيْرِ أَن يَتَوَلَّى الْقَاضِي بِذَلِكَ، آیا جائز ہے کہ اس کے خدمات سے يَحِلُّ شِرَاءُ شَيْءٍ مِّنْ، اس کے خدمت گزاروں، اور اس کے جو خدمت گزاروں سے یہاں پہ مراد اس کے غلام اور کنیزیں، اور اس میں متاع مال، آیا جائز ہے کہ اس کے خدمہ میں سے اور اس کے مال و متاع میں سے کوئی چیز خرید لی جائے، اور اس کے لیے قاضی وغیرہ کو بھی ولی قرار نہ دیا جائے، یعنی قاضی نے بھی اس کی بیع کے بارے میں کسی کو معین نہیں کیا، تو آیا جائز ہے؟ فَإِن تَوَلَّوْا قَاضٍ، یا یہ کہ قاضی نے اس شخص کو معین کیا ہے اس کے خرید و فروخت کے لیے، قد تراضوا بہ، کہ جس پہ وہ افراد راضی ہیں، ولم یستخلفوا الخلیفہ، البتہ خلیفہ نے اس کو معین نہیں کیا، تو آیتیب الشراء منہ ام لا، آیا جائز ہے کہ اس شخص سے یہ چیزیں
خریدی جائیں جائز ہے ام لا یا جائز نہیں ہے؟ قال علیہ السلام، تو امام رضا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اذا كان الاقادر من ولده معه في البيع، اگر اس کی اولاد میں سے بالغ اولاد اس کے ساتھ ہے بے شرا میں تو فلا باس، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرط کہ اذا رضی الورثاء بالبيع، اگر ورثاء راضی ہوں اس بیع پہ، وقام عدل فی ذلک، اور عادل شخص جو کام انجام دے رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بس اس روایت سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس صورت میں ولایت ہے جب عادل ہوں۔ اب مزید اس سلسلے میں جو نقد و بررسی ہے کہ آیا عدول المومنین شرط ہے یا صرف وثاقت المومنین کافی ہے، ان کا صرف امین ہونا کافی ہے، خائن نہ ہوں، اس کی مزید تحقیق انشاءاللہ اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیت الطیبین الطاہرین۔